السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ علی خیریت سے ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ جو ہے برسٹر علی بھائی موجود ہیں. تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن لوگوں نے انگلینڈ کے اندر وکالت کرنی ہے کون سی یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، کیا بجٹ ہے ان کا، اور وہاں پہ لیونگ کوسٹ کیا آتی ہے، اور وہاں پہ جانے سے پہلے بندے کو کتنا اپنے مائنڈ میں چیزوں کو رکھ کے ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور چیزیں سیکھ کے دوسرے ملک جو ہے جانے میں کیا فائدہ ہے. اور آپ سب خیریت سے ہیں؟ علی بھائی یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ پاکستان سے وکالت کرنے کے لیے بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ریکوائرڈ ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو آپ پاکستان سے LLB کی ڈگری کر کے جا رہے ہیں، LLB کی جو کہ بیچلر سے ایکویولنٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ نے LLB پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، ایک تو وہ آپشن ہے جو کہ 5 سال کا پروگرام ہوتا تھا لیکن اب ریسنٹلی وہ 4 سال کا ہو گیا. دوسری آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ایکسٹرنل ڈگری کی ہو، جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن اور اس طرح کی ایک آدھی کوئی یونیورسٹی ہے جو کرواتی ہے، پاکستان میں رہ کے ہوتی ہے. وہ 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے. یہ دونوں جو ڈگریاں ہیں یہ کرنے کے بعد آپ پاکستان کے اندر وکالت کر سکتے ہیں. اچھا، دونوں ڈگریوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی والی یا کسی بھی لوکل یونیورسٹی کی ڈگری کر کے جاتے ہیں باہر، تو اگر آپ LLM کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بار ایٹ لا کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے پاکستان کی لوکل ڈگری کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو 1 سال کا GDL کرنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے گریجویٹ ڈپلوما ان لا. اس کا وہ آپ کو 1 سال پہلے اپنا قانون پڑھاتے ہیں، پھر وہ آپ کو 1 سال بار کرواتے ہیں، تو 2 سال کا آپ کو پڑ جاتا ہے بار. اگر آپ LLM کرنا چاہیں تو وہ 1 سال کی ڈگری ہوتی ہے، UK میں آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پاکستان میں رہ کر ایکسٹرنل ڈگری کی ہوئی ہے، جو کہ جس طرح میں بتا رہا تھا یونیورسٹی آف لنڈن کی یا کوئی بھی ایک یونیورسٹی اور ہے جو کرواتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو باہر جا کر 1 سال جو GDL کرنا تھا وہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے آلریڈی ان کا قانون پڑھا ہوتا ہے، تو آپ ڈائریکٹلی بار کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی ڈگری یا پاکستان میں رہ کے آپ کرتے ہیں ایکسٹرنل یا پھر لوکل، اس کا امپیکٹ صرف تب پڑتا ہے باہر جا کے اگر آپ نے بار کرنا ہے. اگر آپ نے بار ایٹ لا نہیں کرنا اور LLM کرنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے لوکل ڈگری کی ہو یا ایکسٹرنل ڈگری کی ہو. بالکل یہ صورت حال ہے اس کا. ان کا ایکسپینس کتنا آتا ہے؟ ایکسپینس جو ہے یہ بہت زیادہ ویری کرتا ہے. ایکسپینس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی بڑے شہر میں جا رہے ہیں، جیسا اگر ہم مثال لے لیتے ہیں لندن کی. لندن ایک بڑا شہر ہے، وہاں پر خرچے زیادہ ہیں، وہاں پر مہنگائی زیادہ ہے، وہاں پر کرائے زیادہ ہیں، چیزیں مہنگی ہیں، تو وہاں پر آپ کا ایکسپینس بڑھ جائے گا. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس طرح ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم لاہور شہر میں ایک مہینے کے اندر لاکھ روپے بھی خرچ کر کے گزارا کر سکتے ہیں، کچھ لوگ 10 لاکھ میں بھی نہیں کر پاتے. بالکل یہ تو آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ سبجیکٹو میٹر ہے. جو کہ فکس کاسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یونیورسٹی کی فیس کی. جی، اس کے اندر بہت زیادہ ویریشن آتی ہے. آپ چلے جائیں یونیورسٹی BPP کے اندر تو وہ آپ کو 15-16 ہزار پاؤنڈ کے اندر LLM کروا دیتی ہے. 15-16 ہزار پاؤنڈ سالانہ سال کی فیس. وہ پوری سال کی ہوتی ہے، 2-3 مہینے کا وہ پیریڈ بناتے ہیں اور لم سم پے کرنی ہوتی ہے بیسیکلی. اگر آپ چلے جائیں سٹی یونیورسٹی، وہ بھی لندن میں ہی ہے، وہ آپ کو کروائے گی 24,000 میں. اگر آپ کارڈف چلے جائیں تو آپ کو 26-27 ہزار میں کروائے گی. تو یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتی ہے. اسی طریقے سے LLM پہ آ جائیں آپ، تو LLM کے اوپر آپ آکسفورڈ چلے جائیں. آکسفورڈ LLM نہیں کرواتا، وہ ماسٹرز ان جورسپروڈنس کرواتا ہے، لیکن وہ ایکویولنٹ ماسٹرز ان لا کے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ویسے دنیا کے اندر. وہ آپ کو وہی ڈگری 40 سے 45 ہزار پاؤنڈ میں کروائے گا. 40 سے 45. اگر آپ نے بار ایٹ لا کرنا ہے تو بار ایٹ لا کے لیے UK کے اندر 8 یونیورسٹیز ہیں جن کو اجازت ہے بار ایٹ لا کروانے کی. ان میں رینج شروع ہوتی ہے 15,000 سے، وہ جاتی ہے 25,000 سے 27,000 تک. ٹھیک ہے. اس کے نام بتا دیں. یونیورسٹی ہے BPP، کارڈف کرواتا ہے، سٹی یونیورسٹی کرواتی ہے، یونیورسٹی آف لا کرواتا ہے. اسی طریقے سے مینچسٹر میٹروپولیٹن کروا رہا ہے، اور 2-3 اور یونیورسٹیز بھی ہیں جو کہ گوگل آپ کریں گے تو آپ کو اس کے نام پتہ لگ جائے گا. تو یہ اس سلسلے سے ہے. تو جو فیس ہے وہ بھی بہت زیادہ ویری کرتی ہے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کتنا بجٹ اجازت دیتا ہے. آپ اس حساب سے اپنی یونیورسٹی سلیکٹ کریں. اس کے بعد وہاں جا کر رہنا سہنا وہ آپ کے رہن سہن پہ ہے.
آپ مہینے میں 500 پاؤنڈ 700 پاؤنڈ میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. اور اس میں کیا کیا آتا ہے 500 پاؤنڈ اور 700 پاؤنڈ میں؟ اور کس دیکھیں اگر آپ چھوٹے شہر میں جا رہے ہیں جیسے کہ آپ چلے جائیں لندن سے باہر ہیڈ فیلڈ میں چلے جائیں یا آپ برسٹل چلے جائیں, اسی طریقے سے اگر آپ وہاں سے بھی آگے چلے جائیں کوئی اور چھوٹا شہر مزید آپ آگے جا سکتے ہیں, وہاں چلے جائیں جہاں پہ آپ کی یونیورسٹی اویلیبل ہو, تو وہاں پر آپ کا 700-800 پاؤنڈ کے اندر رینٹ اور یوٹیلیٹیز اور گروسری یہ ہو جاتی ہے مناسب قسم کی. 700 پاؤنڈ کا 700-800 پاؤنڈ. اور جو اسپیس ہے وہ کتنی ملتی ہے؟ اسپیس اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ آپ کو مل جاتا ہے اپنا, اور باتھ روم کچھ اگر آپ کو اچھی آپشن ملی تو اس میں باتھ روم بھی آپ کو مل جاتا ہے, ورنہ پہ کئی دفعہ باتھ روم شیئرنگ میں جانا پڑتا ہے. اس کے اندر بھی بہت زیادہ ویریشن اس طریقے سے آتی ہے کہ یہاں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہوتا ہے, شیئرڈ ہاؤس ہوتا ہے, اس میں 5-6 اسٹوڈنٹس نے مل کے لیا ہوتا ہے, اس میں آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ, ورنہ کچھ اسٹوڈنٹ اکوموڈیشنز ہوتی ہیں. جو اسٹوڈنٹ اکوموڈیشنز ہوتی ہیں وہ اکثر مہنگی کنسیڈر ہوتی ہیں تھوڑی, اس میں آپ کو مہینے کا چھوٹے شہر کے اندر 500-600 پاؤنڈ پڑ جاتا ہے. لندن جیسے شہر کے اندر اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن کم از کم بھی 1100 پاؤنڈ مہینے کا چارج کرتی ہے. اچھا, اتنا ڈبل کا فرق ہو جاتا ہے. یہی بات گروسری کے اوپر بھی ہے. اگر آپ لندن میں گروسری کرتے ہیں تو آپ کی مہینے کی گروسری کم از کم 100 پاؤنڈ تک کی ہوتی ہے. یہی آپ چھوٹے شہر میں جا کے برسٹل وغیرہ میں کریں تو وہی گروسری آپ کی 50 سے 60 پاؤنڈ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہے یہ. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے کھانے پینے کی روٹین, کپڑا پہننا اوڑھنا, وہ سب کچھ بہت زیادہ ویری کرتا ہے. خرچے اس طرح کے جو خرچے ہیں وہ آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں. لندن کی جہاں تک بات ہے, لندن میں ٹریولنگ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے اس میں آپ نے ٹیوب پہ جب ٹریول کرنا ہے تو ٹیوب کے ٹریول کے آلموسٹ 3.25 پاؤنڈ ہوتے ہیں یا 2.5 پاؤنڈ ہوتے ہیں, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. انڈر گراؤنڈ کی جو ٹیوب ہوتی ہے وہ اس کے 2.5 یا 3 پاؤنڈ ہوتے ہیں پر سیکٹر نہیں, پر وہ آپ کا جو آپ کی پر لائن جہاں تک آپ نے جانا ہے, ہاں اینڈ ڈیسٹینیشن تک. مجھے ایگزیکٹ اس کا یاد نہیں ہے اب کہ کیا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ 2-3 لائنیں چینج کرنی ہوتی ہیں تو وہ ایک روٹ آپ کو 3-4-5 پاؤنڈ کے آس پاس پڑ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 3-4 پاؤنڈ تو پڑ ہی جاتے ہیں اس کے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس کی ویریشن ہوتی ہے. اسی طریقے سے بس ہے, بس تھوڑی سستی ہوتی ہے. بس میرے خیال سے 1.5 پاؤنڈ یا 1.5 پاؤنڈ تک ہوتی ہے. جب میں وہاں پر تھا وہ آلموسٹ 1.5 پاؤنڈ ہی تھے وہ. لیکن آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر سے باہر نکلیں تو 8 سے 10 پاؤنڈ آپ کی ٹریولنگ کے لگ جاتے ہیں ڈیلی کے. 8 سے 10 پاؤنڈ آپ کی ٹریولنگ کے لگ ہی جاتے ہیں ڈیلی. ٹھیک ہے, جب اگر آپ کو تھوڑا آنا جانا ہے, ظاہر سی بات ہے بندے مہینہ میں نکلنا پڑتا ہے تو بس اور ٹیوب کا یہ ذریعہ ہوتا ہے. تو 8 سے 10 پاؤنڈ آپ کو لیٹر ذہن میں رکھیں. کبھی بار کام بھی لگ سکتے ہیں, کبھی آپ صرف بس پر ٹریول کر رہے ہیں تو 5 سے 6 پاؤنڈ بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اتنا عموماً بندے کا بجٹ ہوتا ہے دن کا نا, ٹریولنگ کا ایکسپینس 8 سے 10 پاؤنڈ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. یہ لندن کا بتا رہا ہوں. اور جو لندن سے باہر چھوٹے شہر ہے وہ اس کے اوپر ہے کہ آپ کتنا دور رہتے ہیں. اگر آپ نے برسٹل سے لندن آنا ہے تو آپ کو 30 سے 40 پاؤنڈ کی ٹکٹ ملتی ہے. اگر آپ نے اس سے بھی دور میں آکسفورڈ وغیرہ سے لندن آنا ہے تو 50 پاؤنڈ کی بھی ٹکٹ مل سکتی ہے. یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹائمنگ کے اوپر. آپ نے رات کی ٹرین کر رہے ہیں, صبح کی کر رہے ہیں, پیک آورز آف پیک آورز بہت میٹر کرتے ہیں اس کے اندر. تو کافی ویریشن ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں بیسیکلی وہاں جا کے وہ پہلے مہینے میں سمجھ آ جاتی ہیں. تو پہلے مہینے میں آپ کا بجٹ تھوڑا سا آؤٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ عقل مندی سے چیزوں کو دیکھیں تو بجٹ آپ مینیج کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. اتنے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں تو وہ انسان مینیج کر لیتا ہے. بیسیکلی فکس کاسٹ جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کی ہوتی ہے. جانے سے پہلے آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے, وہ اس کی پیسے ہوتے ہیں آپ کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پر ڈپازٹ کروانا ہوتا ہے. اب میرے خیال سے انہوں نے لندن جانا تو 14,000 پاؤنڈ کا ڈپازٹ ہو گیا ہے. لندن سے باہر جانا تو 11,000 پاؤنڈ ہے شاید. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, ہر سال فگر چینج ہوتا ہے. تو یہ فگر ہے. تو وہ آپ نے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرا کے بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروانی ہوتی ہے. اس بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے. وہ لوگ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ پیسے ادھار لے کے کہیں سے لے کے رکھوا کے بینک اسٹیٹمنٹ بنوا لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں. پھر وہاں جا کے اسٹوڈنٹ جابس وغیرہ کر کے بینک اسٹیٹمنٹ 15,000 سے 20,000 پاؤنڈ چاہیے. ایک بینک اسٹیٹمنٹ, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے. ایک تو اگر آپ لندن جا رہے ہیں تو 14,000 پاؤنڈ سال کا آپ کا خرچہ, اس میں پلس آپ کا جو آپ کی فیس ہے جو آپ نے دینی ہے وہ ٹوٹل اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ کم از کم آپ کے بینک میں یہ سارا پیسہ 30 دن تک پڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہاں جی. اب بیسک بات یہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ تر پاکستان سے بچے جاتے ہیں LLM کرنے کے لیے, لا کرنے کے لیے, وہ زیادہ تر کن یونیورسٹیز میں زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں اور جاتے ہیں؟ یہ تو مطلب کہ ڈپینڈ آئیڈیا ہوتا ہے نا. زیادہ تر ویسے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں
BPP وغیرہ میں زیادہ جاتے ہیں کیونکہ بہت افورڈیبل یونیورسٹی ہو جاتی ہے وہ. ایک تو وہاں پہ زیادہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں. جو تھوڑا سا افورڈ کر لیتے ہیں پھر وہ سٹی سویس یہاں پر زیادہ جاتے ہیں, لندن زیادہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر لندن سے باہر جائیں تو برسٹل کے اندر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نوٹنگم ہے, مینچسٹر ہے, برمنگھم ہے. یہاں پر آپ کو وہ ہیں یونیورسٹیاں کہ اپنے بجٹ کے حساب سے یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ پاکستانی مل جاتے ہیں. ٹاپ 3 میں کیا سجیسٹ کریں گے یونیورسٹیز اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹاپ 3 میں میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کوشش کریں. اگر آپ کے ایڈمیشن ہو سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ آکسفورڈ یا کیمبرج کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے بعد آپ دیکھ لیں سویس اچھی یونیورسٹی ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ UCL چلے جائیں. UCL بھی اچھی یونیورسٹی ہے. کنگس کالج اچھا ہے. آپ ہاں مطلب کہ یہ, لیکن یہ ساری لندن کے اندر ہے. اگر آپ لندن سے باہر جانا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی آف برسٹل بہت اچھی ہے, یونیورسٹی آف نوٹنگھم بھی اچھی ہے, یونیورسٹی آف برمنگھم کی بھی اچھی رینکنگ ہے. آپ ان ساروں میں بھی جا سکتے ہیں. تو بیسیکلی بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جتنے آپ کے بجٹ اجازت جو پہلے بتائے ہیں ان کا بجٹ زیادہ, جو بعد ہوتے ہیں ان کا بجٹ مطلب کہ جو پہلے بتائیے ان کا بجٹ ہے 35 ہزار کے آس پاس. جو بعد میں بتائیے ان کا 25 سے 30 ہزار ہے. 5 سے 6 ہزار کا فرق ہے, لیکن یہ پاکستانی روپیوں میں کنورٹ کرنے سے بڑا فرق بن جاتا ہے. یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر کس ایریا میں رہتے ہیں؟ ایریاز تو ساری ہیں ویسے زیادہ پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لندن کی اگر بات کریں تو وہ الفرڈ وغیرہ والی سائڈ پہ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ وہاں پر نہیں رہنا چاہیے. اگر وہاں جا کے بھی آپ نے اسی ماحول کے اندر رہنا ہے, اگر آپ کو وہاں جا کے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں, تو بہتر ہے کہ وہاں جا کے سیکھنے کے لیے آپ ان لوگوں کے درمیان لے جا کے آپ ان سے کوئی اچھی چیز سیکھ سکیں. بری چیزیں نہ سیکھیں لیکن اچھی تو کم از کم سیکھیں. کہاں پہ زیادہ تر اگر کسی بندے نے گرو ہونا ہے, کچھ سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو کن ایریاز میں جاتے ہیں؟ آپ سینٹرل لندن کے کسی بھی ایریا میں رہ لیں. آپ آؤٹسکرٹس میں کوشش کریں نہ جائیں, کیونکہ آؤٹسکرٹس میں جانے کا اس فائدہ نہیں, آپ کو ایکسپوجر اتنا نہیں ملتا, لوگوں سے انٹریکشن اتنی نہیں ہوتی. آؤٹسکرٹس میں زیادہ تر ویسے بھی ایسٹرن یورپین رہ رہے ہیں, اور ایسٹرن یورپین کے ساتھ کوئی اتنی خاص انٹریکشن ہو نہیں پاتی, کیونکہ وہ زیادہ کسی سے بات کرتے نہیں ہیں, وہ اپنے اندر رہتے ہیں. اور زیادہ تر ایسٹرن یورپین جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر یہی کہ آپ اپنی سینٹر میں رہنے کی کوشش کریں, سینٹر کے آس پاس تھوڑا سا رہنے کی کوشش کریں. وہاں پہ یہ کہ آپ کو ڈفرینٹ لوگ ملیں گے, وہاں پہ خالی گورے نہیں ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوں گی, ان سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, وہ سیکھنے کو ملے گا, ایکسپوجر ہوگا, آپ کو پتہ لگے گا ان کے وہاں پہ کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے. اچھی چیز آپ لے لیں, بری آپ چھوڑ دیں. پاکستان سے جو بچے جاتے ہیں حلال فوڈ کی ان کو کوئی پرابلم آتی ہے؟ میرا نہیں خیال حلال فوڈ کی کوئی پرابلم آنی چاہیے, کیونکہ حلال فوڈ اب ہر جگہ وہاں پر اویلیبل ہے آلموسٹ. حلال فوڈ کی ویسے پرابلم نہیں آتی. باہر سے کھانا مہنگا پڑتا ہے, تو جو لوگ خود نہیں بنا پاتے ان کے لیے کیا سجیشن ہے؟ جو لوگ خود نہیں بنا پاتے ان کے لیے پہلی سجیشن ہے کہ وہ سیکھ لیں. بہتر ہے. اور اگر نہیں سیکھ سکتے تو وہاں پہ فروزن فوڈ بہت اچھا مل جاتا ہے, وہ آپ لے کے رکھ لیں. لیکن اس سے آپ کی صحت پہ ایسی بات ہے, آج آگے 2-4-6 مہینے بعد افیکٹ تو پڑتا ہی ہے فروزن فوڈ کھا کے. لیکن یہ ہے کہ اگر گزارا کرتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان سے اگر باہر انگلینڈ جانا ہے تو کون سی چیزیں یہاں سے سیکھ کے جانی چاہیے کہ ان کو وہاں جا کے کوئی پرابلم نہ آئے؟ اگر آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا تو تھوڑا سا کھانا پکانا سیکھ لیں, تاکہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے لیے کبھی کوئی موسم اچھا برا ہوتا ہے, آپ باہر نہیں ٹریول کر سکتے, تو اپنا کچھ کھانے جوگے تو آپ ہوں. کپڑے استری کرنے سیکھ لیں, اگر نہیں آتے ہوں گے آپ نے خود ہی کرنے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ تو ایسے کوئی چیز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ بیسک چیزیں ہی ہیں میرے خیال ہے, وہ یہاں پہ ہم سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہ اس کی عادت نہیں ہوتی ہمیں, لیکن وہ آپ اس کی عادت آپ ڈال لیں, بس اتنا ہی ہے. اس سے کچھ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر کیا ان کا فیوچر ہے اور کیا وہ جاب کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر آپ کو 20 گھنٹے کی اجازت ہوتی ہے ہفتے میں کام کرنے کی. جہاں تک بات ہے فیوچر کی, تو اسٹوڈنٹ ویزے کے بعد آپ کو ابھی تک تو UK کی پالیسی ہے 2 سال کا PSW دینے کی. اب وہ جب تک قائم ہے تب تک تو آپ کو 2 سال کا PSW ملے گا. وہ PSW کی فیس میرے خیال سے 3-3.5 ہزار پاؤنڈ انہوں نے کر دی بھی ہے. وہ دے کے آپ 2 سال کا ورک پرمٹ لے لیں. اس ورک پرمٹ میں آپ اپنے لیے جاب ڈھونڈیں, اور اس 2 سال ختم ہونے کے بعد پھر آپ کی جاب کم از کم اتنی پیسوں کی hونی چاہیے. میرے خیال سے میں 37,000 یا 40,000 کی حد کر دی ہے سالانہ. آپ کی اتنی تنخواہ ہو تو پھر وہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو Tier 2 کہتے ہوتے ہیں. تو یہ فیوچر ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہاں جا کے, کیا ریشو ہے پاکستانی لوگوں کی, بچوں کی جو اسٹڈی کرتے ہیں یا وکالت کرتے ہیں کہ وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں؟ ریشو تو ایسے دیکھا جائے تو اس حساب سے کم ہی ہے. اندازاً یہ کہ 10 میں سے اگر جاتے ہیں تو 5
سیٹ ہو جاتے ہوں گے یا 4 یا 5. اگر ہم 100 کی بات کریں 100 کی بات کریں تو 50-60 سیٹ ہو جاتے ہوں گے. سیٹ ہونے سے مراد یہ کہ وہاں پہ 2 سے 3 سال 2 سے 4 سال اسٹے کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کیونکہ یو کے کی اکانومی کے اپنے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اس طریقے سے اور ان کی پالیسیز بھی اب کافی بدل رہی ہیں, تو اس وجہ سے مشکلات تو ہیں اگر آپ سیٹ ہونے کے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ پہلے آپ سیٹل ہونے کے مائنڈ سے نہ جائیں گے, پھر آپ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں اپنی پڑھائی کے اوپر. پہلے آپ سے اپنی پڑھائی کو فوکس کریں, آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ اپنی ڈگری اچھے طریقے سے ختم کریں. اپنی ڈگری ختم کرنے کے بعد آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کا پہلے سے فوکس ہی ہو کہ میں نے بس سیٹ ہونا ہے, تو پھر آپ نے ڈگری کو سائڈ لائن کر کے تو پھر سیٹ ہونے کی طرف زیادہ دھیان کرتے ہیں, تو نہ ڈگری ہوتی ہے اور نہ سیٹ ہوتا ہے بندہ. تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں, وہ اتنا لمبا نہ سوچیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے. جو لوگ وہاں سے ڈگریاں لے کے آتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, پاکستان میں ان کی ویلیو کتنی ہے, اور جن لوگوں کے پاس وہاں کی ڈگریاں نہیں ہیں اور یہاں کا ایکسپیرینس ہے, ان میں کیا ڈفرینسز ہے؟ دیکھیں کہ ڈگری جہاں تک ویلیو کی بات ہے, میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ڈگری آپ کو انٹرویو کی تک تو لے کے جا سکتی ہے, لیکن انٹرویو کی ٹیبل کے اوپر اگر آپ کو کوئی بندہ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, آپ کو کیس دے رہے ہیں یا آپ کو اپنے پاس جاب پہ رکھ رہا ہے, تو وہ آپ کی ٹیلنٹ دیکھ کے اور آپ کی لیگل نالج دیکھ کے آپ سے کام کرائے گا اور اس کے اوپر آپ سے کام کرے گا, رادر دین کہ وہ آپ کی ڈگری, اس کی آپ کو ڈگری کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کو کام ہی نہیں آتا. تو اسی لیے یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کو بہت کوئی اچھے معاملات وغیرہ ہو جائیں گے. ہاں ایک پروبیبلٹی کے اندر دیکھا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید لوگ آپ کا سی وی دیکھ کے آپ کو انٹرویو کے لیے زیادہ کال کر لیں, جہاں پہ آپ کو 4 کال ہیں جہاں کچھ ہی آ جائیں, لیکن انٹرویو کی ٹیبل تک ہی وہ ڈگری آپ کو کام دیتی ہے. اس کے آگے تو پھر آپ کی اپنی اسکل ہے, اگر آپ کے پاس اسکل ڈیولپ ہوئی بھی ہے تو پھر آپ کچھ کر لیں گے. اگر آپ کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسکل کے اندر آپ ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتے ہیں؟ اسکل کے اندر میں ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہوں. اسکل کے اندر آپ کا بیسیکلی نالج, لیگل نالج, اس طریقے سے کہ آپ کتنا اچھا قانون انٹرپریٹ کر کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے کلائنٹ کے حق میں, آپ کتنا اچھا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں, کیس بنا سکتے ہیں. یہ سارا کچھ ود ایکسپیرینس ہی آتا ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جا کے باہر سے ڈگری کر کے, بے شک ایل ایل بی بھی باہر سے کر لے, ایل ایل ایم بھی کر لے, بار ٹاپ بھی کر لے, اور یہاں آ کے وہ پہلے دن اچھا وکیل ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. یہاں آ کے کم از کم 3 سے 4 سال کا ایک عرصہ ہے جس کے اندر آپ کو مارکیٹ کی زبان سمجھ آتی ہے, زبان سمجھ آتی ہے, آپ کو تھوڑا سا رگڑا کھانا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فائلیں کس طرح بنتی ہیں, عدالتی نظام کیسے ہے, کیا معاملات ہیں, پروسیجر ریگولیرٹی سیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ بہت بڑے وکیل ہیں جو کہ شاید کبھی باہر پڑھنے نہیں گئے, لیکن وہ بہت اچھے وکیل ہیں ایکسپیرینس کے بہاف پہ, محنت کے بہاف پہ. اب اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جس بندے نے پاکستان سے ایل ایل بی کیا ہے, وہ باہر جو 2 سال لگا کے آتا ہے, وہ یہاں 2 سال لگایا تھا. جو باہر سے ایل ایل ایم کر کے آتا ہے, اس نے بھی آ کے یہاں پہ دوبارہ 2 سال کرنے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بات ایسی ہے کہ اگر آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات کریں, کیونکہ باہر سے جو آ رہا ہے اس کو بھی تو یہاں یہی پوچھیں گے نا ایکسپیرینس. ہاں, اگر نہیں ہے تو اس نے یہاں آ کے بھی پھر دوبارہ زیرو سے ہی کام شروع کرنا. زیرو سے کام شروع کرنے سے مراد ہے کہ آپ ایکسپیرینس لینے بھی لینا ہی پڑے گا. اگر آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا, آپ کو پاکستان کا قانون, پاکستان کی ریگولیٹریز تو پتہ ہونی چاہیے, تو اس کے لیے آپ ایکسپیرینس چاہیے. اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں ایک طریقے سے لکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو جب تک آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں ہوتا تب تک آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی اس طریقے سے. تو اس وجہ سے پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کچھ پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہیں جیسے وکالت ہو گئی, ڈاکٹری ہو گئی, اس کے اندر ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے. ڈگری کا امپیکٹ ہوتا ضرور ہے, یہ بات نہیں ڈگری کا امپیکٹ نہیں ہے, لیکن ڈگری کے بعد آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اب آپ ایک مثال لے لیں گے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے, اس نے ساری ڈگریاں باہر سے کی ہیں, لیکن اس کا ایکسپیرینس 5 سال کا ہے. اسی کے مقابلے ایک ڈاکٹر ہے, اس نے پاکستان سے ایم بی بی ایس کیا ہے, پاکستان سے اس نے آگے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, لیکن اس کا ایکسپیرینس 30 سال کا. آپ کس کے پاس جانا پسند کریں گے؟ 30 سال والے. تو وکیل کا بھی یہی ہوتا ہے صاحب. بالکل صحیح, مطلب ہے کہ ایکسپیرینس کی طرف جائیں, بالکل, نہ کہ آپ جو زیادہ. تو بیسیکلی اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر جاؤں گا تو میں خود بھی تنگ ہوں گا, گھر والوں کو بھی تنگ کروں گا, تو اس سے بہتر یہ کہ آپ یہاں پر محنت کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اپنے اندر ایکسپیرینس پیدا کریں, اپنے اندر اسکل پیدا کریں ایکسپیرینس لے کے. تو اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کی قابلیت آپ کی ہو سکتی ہے, تو ڈگریاں پھر آپ کو ارریلیونٹ ہو جائیں گی آپ کے لیے. جو بچے باہر نہیں جاتے اور یہاں ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, اسٹارٹنگ میں آپ کو ہوتا ہے ہر چیز بور کرتی ہے, اریٹیٹ کرتی ہے, اس حوالے سے موٹیویشن آپ کیا دیں گے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ماں باپ کا پیسہ لگوایا ہے, 5 سال کی ڈگری کی ہے,
اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر میں نے اس فیلڈ میں ہی ترقی کرنی ہے، ہر فیلڈ اچھی ہوتی ہے اگر اس کو اچھی نیت سے کی جائے، کسی میں کوئی برائی نہیں، صحیح ہے، اور وہ پاکستان میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا موٹیویشن آپ دیں گے؟ پریکٹس کرنے کے لیے یہی موٹیویشن ہے کہ آپ، اور کیا ایزیلی لوگ رکھ لیتے ہیں؟ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ رکھنے والا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ وکیل ہیں، بہت لا فرمز ہیں کہ وہاں پر ایسوسیٹس اینڈ ٹرنیز کے طور پہ آپ کو جگہ مل جاتی ہے، وہ اتنا مسئلہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ ہاں موٹیویشن یہی ہے کہ آپ کو صرف اپنا ایک لانگ ٹرم گول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وکالت اسٹیبلش کریں اچھے طریقے سے، تو یہی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. سیدھی سی بات، بہت لوگوں کی بہت فیلڈ میں شارٹ کٹ شاید ہوتے ہوں، میرا خیال ہے وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر آپ کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہاں پہ میرے خیال سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اگر نہیں کوئی بڑے وکیل کے بچے ہیں تو وہ آگے اگر وکالت میں آتے ہیں تو ان کو تو اپنے والد صاحب کی دکان سے نیچے رہی مل جاتی، تو ایسا نہیں ہے. وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ بہت بڑے وکیل کے بچے بھی ہیں اور آپ اگر آ کے اپنے والد کی دکان پہ بیٹھ بھی ہیں وکالت کی، تو اگر آپ کو کام نہیں آتا تو کلائنٹ آپ کے پاس ایک دفعہ تو آئے گا لیکن دوسری دفعہ اس کے بعد نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو آپ کو کام نہیں آتا، تو آپ کا جو بہت بڑا نام تھا وہ ضائع ہو جائے گا. یہ کوئی پرچون کی دکان نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کچھ نہیں آتا اور آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کا اگر وہاں پہ 30 سال دکان سے آپ کی دکانداری چلتی رہے گی. مطلب ہے کہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تبھی آپ والد صاحب کے نام کو لے کے چل سکتے ہیں. وداؤٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ جو آپ کے والد صاحب کی محنت ہے وہ دنوں میں ختم ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل صحیح. بہت اچھا لگا ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ جو بچے باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ اس کے اندر کافی لیسن ہوگا سیکھنے کے لیے. کوئی آپ اپنی ایڈوائس دینا چاہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں کہ دیکھیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میری سجیشن ہے، باقی جیسے میں بس یہی ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو محنت کریں، پڑھائی دھیان سے کریں، اپنی پڑھائی کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں، کیونکہ آپ کے ماں باپ کے بہت پیسے لگے ہیں اس چیز کے اوپر، اور پیسے کمانا ہمیں پتہ ہے بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی پاکستان کی جس طرح کے اکنامک حالات ہیں اس کے اندر خاص طور پہ. تو اس کی قدر کریں، ہر کسی کو اپرچونیٹی نہیں ملتی ہوئی، اگر آپ کو ملی ہے تو اس کی قدر کریں، اور وہاں پر جا کے اچھی چیزیں کریں، اچھی چیزیں سیکھیں، بری عادات نہ سیکھیں، اچھی عادتیں سیکھیں، ان کی سچ بولنا، ٹائم پہ کام کرنا، اس طرح کی عادتیں سیکھیں. برے کام جو ہیں ان کو چھوڑ دیں اور محنت کریں، وہاں پہ جا کر ہمت رکھیں. ظاہر سی بات ہے انسان اکیلا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، سردی گرمی ہزار موسم سب کچھ آتا ہے، تو اس کے لیے یہ سوچ کے جائیں کہ وہاں پر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ پہ اعتماد رکھنا ہے کہ یار میں کر لوں گا. اگر آپ یہ سوچ کے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. کسی پہ رلائی نہ کریں، الٹیمیٹلی دنیا میں انسان نے جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیلے سبب بنانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ جو بھی مقصد لے کے جا رہے ہیں مقصد پورا کر لیں. محنت تو ہے اور محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. سچے نیت سے دل سے محنت کریں اور اچھا وقت گزاریں، جا کے وہاں پہ لوگ دیکھیں، چیزیں دیکھیں، ملک دیکھیں، پھریں، گھومیں پھریں بھی. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جا کے پڑھیں اور بیٹھے رہیں ایک جگہ پہ، آپ گھومیں پھریں، ملک دیکھیں، ان کے موسم دیکھیں، ان کی جگہیں دیکھیں، ان کی تاریخ کو دیکھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی تاریخ سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے کریں کہ آپ وہ نہ کریں، لوگوں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. یہی ہے. اور تو باقی یہ کہ محنت ہے اور محنت آپ نے کرنی ہے. ڈپریشن ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. تبھی میں نے کہا کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے ہمت قائم رکھنی ہے کہ کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ چیزیں گزر جائے گی. ظاہر سی بات ہے نئی جگہ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر اس طریقے سے. بالکل صحیح. تو بس بیسٹ ہے کہ آپ لوگ جو اگر باہر جانا چاہ رہے ہیں، جس طرح علی بھائی نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ہنر ہونا چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے. ڈپریشن ادھر ہے، پردیس میں ٹائم گزارنا آسان نہیں ہے. ایسے ہی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.